احبار اس کا 25واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے 55 آیت تک۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل دار شہر میں ہو تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورے 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے تو اس فصیل دار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سال یوبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ تو بھی لاویوں کے جو شہر ہیں، لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں، اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا اور اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یوبلی میں چھوٹ جائیں گے، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں، پر ان کے شہروں کی نواحی کے کھیت نہیں بک سکتے کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا، وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو اسی لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کنعان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا، بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے۔ اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں۔ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا۔ اور تیرے جو غلام اور جو تیری لونڈیاں ہوں وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں، انہی میں سے تم غلام اور لونڈیاں خریدا کرنا، ماں سوا ان کے ان پردیسیوں کے لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بود و باش کرتے ہیں، اور ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں، تم خریدا کرنا اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے، اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروثی ملکیت ہوں۔ ان میں سے تم ہمیشہ اپنے لیے غلام لیا کرنا، لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے، تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، یا اس کا چچا یا تاؤ، یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا، یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کو چھڑا سکتا ہے۔ یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یوبلی تک حساب کرے، اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو، یعنی اس کا حساب مزدوروں کے ایام کی طرح
اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر یوبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپوں میں وہ خریدا گیا تھا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے، اور اگر سال یوبلی کے تھوڑے سے برس رہ گئے ہوں تو وہ اس کے ساتھ حساب کرے اور اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے، اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ رہے جس کی اجرت سال بسال ٹھہرائی جاتی ہو، اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے، اور اگر وہ ان طریقوں سے چھڑایا نہ جائے تو سال یوبلی میں بال بچوں سمیت چھوٹ جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین۔